گزر رہے ہیں میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک کوچے سے گزر رہے ہیں کہ گھر سے لہو و لعب کی، رقص و طرب کی آوازیں آ رہی ہیں، جی بے حیائی کی آوازیں آ رہی ہیں ایک گھر سے، اور یہ بات گلی میں گزرنے والوں پر روشن ہو رہی ہے کہ اس گھر کے اندر لہو و لعب ہے، بے حیائی ہو رہی ہے۔ کنیز کسی غرض سے گلی کے اندر آئی، حضرت کو دیکھ کے اس نے ادب کیا، سلام کیا۔ حضرت نے اس کے اس ادب پر اس کی یہ رہنمائی کر دی، کیونکہ اس گھرانے کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ جتنا یہاں ہم ادب کا استعمال کریں گے اور ادب کا اظہار کریں گے، اتنا ہی یہاں سے عطائیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہاں بے ادبوں کا گزارا نہیں ہے۔ تو اس نے وہ اتنا ادب کیا کہ حضرت کو پہچان کے سلام کیا، تو حضرت نے اس پر یہ کرم کیا کہ اس سے کہا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا کسی غلام کا ہے؟ تو اس نے تعجب سے کہا کہ یہ کسی کا کیا غلام ہوگا، اس کے تو خود بہت سے غلام ہیں، میں خود اس کی کنیز ہوں، یہ کسی کا کیا غلام ہوگا؟ حضرت کے پیش نظر جو غلام اور آزاد کا مطلب تھا وہ اللہ کا غلام اور اللہ کی غلامی سے آزادی، اور جواب دینے والی کنیز نے بندوں کی غلامی اور بندوں کی غلامی سے آزادی کا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا یہ کسی کا غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو اس نے کہا یہ کسی کا کیا غلام ہوگا، یہ تو آزاد ہے، اور اس کے تو پہلے ہی بہت سے غلام اور بہت سی کنیزیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم سچ کہہ رہی ہو، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت آگے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جب واپس گئی تو جس کا گھر تھا وہ اس وقت بڑے رئیسوں میں سے اور بڑے صاحب ثروت لوگوں میں سے تھا، اس کا نام بشر ابن عبداللہ ہے، رئیس آدمی ہے، اس کے گھر ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ پوچھا کہ تم گلی میں کسی سے بات کر رہی تھی؟ کہا موسیٰ ابن جعفر گزر رہے تھے، موسیٰ کاظم گزر رہے تھے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو کہا کیا کہہ رہے تھے، کیا بات ہوئی؟ کہا انہوں نے مجھ سے اتنا سوال کیا اور میں نے یہ جواب دیا۔ تو گھبرا کے کہنے لگا انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو پھر اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، واقعاً یہ آزاد ہے۔ تو بغیر چپل جوتے پہنے ہوئے ننگے پیر دوڑا گلی کی طرف اور اس جانب بھاگا جہاں امام تشریف لے گئے تھے، اور امام کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا اگر آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں غلام نہیں ہوں، آزاد ہوں، تو پھر اللہ تو مجھے ایسا آزاد کرے گا کہ پھر میرے لیے کوئی حقیق قائل نہیں ہوگا، مجھے کچھ بھی انعام نہیں ملے گا، مجھے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، میں تو اس کا غلام ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ کیا تم اگر اللہ کے غلام ہوتے؟ کہا نہیں توبہ کروں گا، آپ مجھے فرمایا کیا کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا آئندہ اللہ کی نافرمانی، کانوا لنا عابدین ذہن میں رہے، یہدون بامرنا ذہن میں رہے، تم اللہ کی نافرمانی سے ہاتھ اٹھاؤ۔ اس بشر الحافی نے، اب دیکھیں یہ ہدایت کیسے دیتے ہیں، لوگوں کو انسان کیسے بناتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے اور معصیتوں سے کیسے نکالتے ہیں۔ اس نے پھر زندگی بھر پیروں میں جوتیاں نہیں لی، رئیس آدمی ننگے پیر رہتا تھا، اور لقب اس کا پڑ گیا حافی۔ حافی کہتے ہیں جو بغیر چپلوں کے چلتا ہو، ننگے پیر انسان کو جی، اور پیر ننگے جو رہتا ہو اسے کہتے ہیں حافی۔ بوشر کون سا؟ حافی جو بغیر چپلوں کے رہتا ہے۔ مولا نے ایک دن اسے بہت مدت کے بعد جب ننگے پیر دیکھا تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ پیغام سنا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کن لی اکون لک، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تم ان ننگے پیروں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کا بنا کر رکھنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ اللہ اب تمہارا ہو جائے گا۔ اسے یہ نتیجہ ملا، یہ اس کا ایک اثر ہوا کہ جس رستے سے اس کا گزرنا ہوتا تھا، مثلا آج اسے اس رستے سے گزرنا ہے تو اس رستے پر جانور فضلہ نہیں گراتے تھے، مینگنیاں اور لیت نہیں کرتے تھے، اور لوگ شہر کے جان جاتے تھے کہ آج یہاں بشر یا گزرے گا یا گزرا ہے، اس لیے رستہ گندا نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہاں سے ننگے پیر گزرے گا۔ یعنی پورے علاقے کو یہ پتا تھا کہ جانور اس کا احترام کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا وہ ہو گیا ہے تو اب اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اور جس دن اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر کے باہر کے رستے پر جانوروں نے وہ آثار چھوڑے، تو لوگوں نے کہا کہ جی آج تو یہ شاید گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، تو کچھ دیر بعد خبر آئی کہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ہدایت دینے والے لوگ، موت کی مجلس سے بھائی میں اسی طرح کی بات کروں گا، ان کا کام ہدایت دینا ہے۔ یہ لوگوں کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگوں کو بہتر سے بہتر
اللہ کی بندگی میں ڈھالنے کے لیے آئے ہیں۔ کانوا لنا عابدین، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو، یہ خود اللہ کے بندے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنائیں۔ عزیزان گرامی، سارا مسئلہ ہی یہ تو اجتہادی بحثیں ہیں کہ وضو چلوں میں پانی لے کے کوہنی تک لے جانا ہے یا کوہنی سے ڈال کے انگلیوں تک لے کر آنا ہے، یہ اجتہادی بحثیں ہیں۔ اصلی بحث تو یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، تمہیں اللہ یاد بھی ہے